عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ، وائرل ویڈیوز کے حوالے سے کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کرناٹک میں ایک بی جے پی لیڈر نے مسلمانوں کو ٹکٹ نہ دینے کی بات کہی ہے، جس کی وجہ سے تنازع ہو گیا۔ وہیں پر منوہر لال کھٹر نے کسانوں کو لے کر کے کیا بیان دیا ہے اور کس طرح ہنگامہ آرائی ہوئی آج، اور کچھ وائرل ویڈیوز جو اس وقت کسانوں کے ہنگامہ آرائی ہے دلی اور اس کے آس پاس میں بتاؤں گا الگ الگ خبروں کے حوالے سے۔ اور ایران نے کہا ہے کہ سائنسدان کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے اور دشمنوں کو انتظار میں رہنا ہوگا۔ وہیں پر کچھ یہ خبر آ رہی ہے ناظرین کہ کیا تازہ بیان دیا ہے اردوغان نے اور کس طرح سے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، اور آج تک کے رپورٹر کی کیا حالت اظہار کر دی گئی، اور بخارا شہر کی کچھ تصاویر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ بھائی کہتے ناظرین، آئیے سب سے پہلے میں کرناٹک کی خبر رکھ دوں کہ کس طرح سے بی جے پی لیڈران مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً مسلمانوں سے ان کی دشمنی لگاتار نکل کر کے سامنے آتی ہے۔ بیلگام میں کرناٹکا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر کے ایس ایشورپا جو کہ دیہی ترقی کے وزیر ہیں کرناٹک کی حکومت میں، انہوں نے ایک تازہ بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ کروبا، لنگایت، وکلیگا، برہمن، ان تمام لوگوں کو وہ ٹکٹ دیں گے کسی بھی الیکشن میں، لیکن جو ہے مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے، یہ واضح آپ لوگ کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے پوری طرح سے مسلمانوں کو کنارہ کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں سب کو لے کے چلنے کی بات ہوتی ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کروب سماج اور وکلیگرا سماج، لنگایت سماج ہو یا برہمن سماج، اس طرح جو ہے ہم سماجوں میں بانٹتے نہیں ہیں، سب کو لے کے چلتے ہیں، اور سب ایک ہی ہندو ہیں۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے، البتہ ہندوتوا وادی کو ضرور لوک سبھا میں ٹکٹ دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بیلگام میں پوری طرح سے مسلم دشمنی کو صاف اور واضح لفظوں میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے بات کہی ہے، جس کو لے کر کے اس وقت کرناٹکا میں اس بیان کو لے کر کے سیاست تیز ہو گئی ہے۔ بہرکیف یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے پورے بھارت میں دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے بی جے پی مسلم مخالف الگ الگ فیصلے لے رہی ہے، اور ساری مثالیں ہیں، لیکن اس طرح علل اعلان اور کھلم کھلا اس وقت پریس کانفرنسوں میں ہو یا جلسوں میں نہیں کہا جاتا تھا۔ اب تو پوری طرح سے نکل کر کے جو ہے جمہوریت کی اور قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بی جے پی لیڈران پوری طرح سے اس وقت مسلم دشمنی سامنے لاتے ہوئے ہندوؤں کے تمام سماجوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی تازہ مثال یہ بیلگام سے آئی ہوئی ہے۔ ناظرین آئیے آگے چلتے ہیں۔ پنجاب اور ہریانہ کے کسان کس طرح دہلی میں جمع ہو رہے، اپنے مطالبات کو سامنے رکھ رہے، ہم تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے حالات میں ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے کسان تحریک کے حوالے سے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مظاہرہ کر رہے کسانوں کا تعلق ان کی ریاست سے نہیں ہے، احتجاج و مظاہرے کے لیے پنجاب ذمہ دار ہے۔ کھٹر نے ہریانہ پولیس سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی ہے، تاہم ہریانہ پولیس پر کسانوں کی لاٹھی چارج کرنے اور آنسو گیس کے گولے داغے جانے پر تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ امرندر سنگھ پر حملہ بولا ہے۔ یہ ناظرین مار رہی ہے ہریانہ کی پولیس، اور کسان بھی ہیں ہریانہ کے، لیکن کھٹر کس طرح یہ بی جے پی حکومت ہے اور مرکزی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کھٹر ویسے بھی جو ہے مسلم دشمنی اور دیگر چیزوں کے لیے بہت زیادہ ہریانہ میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور بی جے پی کی حکومت ہونے کی وجہ سے مرکزی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہمیشہ کی طرح میڈیا بھی وہی کردار ادا کر رہا ہے جو مرکزی حکومت کے خلاف جب کبھی کچھ احتجاجات ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مرکزی حکومت کو بچاؤ کرے۔ ایسے ہی
जब बदनाम हो गए किसानों में भी यहाँ की गोदी मीडिया, तो आज तक का क्या हाल हुआ है ये वीडियो देखकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बीच में जो शख्स चल रहा है ये आज तक का रिपोर्टर है। देखिए आज तक, और इस वक्त पूरा गोदी मीडिया किसानों के खिलाफ हो चुका है, उनके मुतालबात को सामने नहीं रख रहा, उनके हुकूक को सामने नहीं रख रहा, बल्कि कोई तो इनको गुंडा तक कह रहा है उन किसानों को जिन किसानों की मेहनत की वजह से आज पूरे भारत में अलग अलग किस्म की फसलें लहलहाती हैं और यहाँ के हुकूमत को अलग अलग टैक्स पहुँचता है, फ़ायदा होता है। इन्हीं के बहुत सारी फसलें बैरून ममालिक में भेजी जाती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। लेकिन यहाँ का मीडिया, यहाँ की हुकूमतें किस तरह किसान मुखालिफ हो चुकी हैं, गुज़श्ता 3-4 दिनों से हम देख ही रहे हैं। ऐसे हालात में एक आज तक का रिपोर्टर फंस जाता है जो पूरी तरह से मरकज़ी हुकूमत की तरफदारी करने पर तुला हुआ था, तो देखिए कि जो है किस तरह से उसके ख़िलाफ़ इस वक्त यहाँ के फार्मर्स हो रहे हैं और उसको यहाँ से हटने को बोल रहे हैं कि यहाँ से तुम निकल जाओ। थोड़ी सी आवाज़ के साथ ये वीडियो सुन ले, फिर आगे चलते हैं। आज तक का विरोध हो रहा है यहाँ पे, गोदी मीडिया को झूठे दिखाने जा रहे हैं। गोदी मीडिया शादी करते हो तो आपके बच्चे मरेंगे ना, तब पता चलेगा। वहीं पर नाज़रीन ये खबर भी आ रही है कि 2 लाख मजीद किसान इस वक्त दिल्ली का रुख मजीद कर चुके हैं। जी हाँ, मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए नाफिज़ ज़रिए क़वानीन की मुखालिफत ज़ोरों शोरों से जारी है। किसानों ने इन क़वानीन की वापसी होने तक तहरीक जारी रखने का ऐलान कर दिया है और आज़म ज़ाहिर कर दिया है। पंजाब की 31 सबसे बड़ी किसान तंजीमों के लोग लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन 2 लाख लोग दिल्ली के लिए रखते सफ़र बांध चुके हैं और गाड़ियों का काफिला 40 किलोमीटर तवील है। खाने पीने की चीज़ों से भरे सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रेलर, बस, कार और मोटरसाइकिलों में ये किसान भारतीय किसान यूनियन BKU से मुंसलिक है और वो जल्द ही कौमी राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे। मतलब ये है कि दिल्ली में मजीद और कुछ दिन हंगामा आराई होने वाली है और किसान अपने मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं हैं। अपने मुतालबात जब तक पूरे होंगे वो अपनी तहरीक को ख़त्म नहीं करने वाले हैं। इन्होंने साफ तौर पर इस वक्त जो है ऐलान भी कर दिया है और किसानों का संघू बॉर्डर पर डटे रहने का ऐलान भी हो गया। दिल्ली पुलिस की रहनुमा हिदायत जारी हो चुकी हैं, लेकिन किसान जो है पूरी तरह से अपनी जगह पर डटे हुए हैं। इस वक्त भारत की सबसे अहम तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़ यही है और तमाम चैनलों में आपको यहीं के तस्वीर मिलेंगे कि किसान किस तरह अपने मुतालबात को लेकर के डटे हुए हैं। और ताहद नगर जहाँ आप दिल्ली के आसपास के इलाकों में देखेंगे जो सड़कें दिल्ली को जोड़ती हैं, वहाँ पर सिर्फ इन्हीं के मनाजिर नज़र आ रहे हैं और इस तस्वीर में तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। वहीं रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं। इस तरह इस वक्त जो है दिल्ली को घेरने की पूरी किसान यूनियन कोशिश कर रही है और लगातार ये एहतजाज जारी है। नाज़रीन आइए चलते हैं। आज मैंने सुबह में बताया था कि किस तरह जो है ईरान के एक साइंसदान को हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अब जो है ईरान ने कहा है कि बदला ज़रूर लेके रहेंगे। जी हाँ, ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने कहा है कि साइंसदान फ़खरीज़ादी की हलाकत के ज़िम्मेदारों और उनकी सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हफ्ते को एक ट्वीट में ख़ामेनी ने ईरानी एजेंसियों पर जोर दिया है कि वो इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करें और ज़िम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ख़ामेनी ने फ़खरीज़ादे के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि ईरान फ़खरीज़ादे के मिशन को हर सूरत आगे बढ़ाएगा। इससे कबल ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा था कि उनका मुल्क मुनासिब वक्त पर मुल्क के अहम जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा की हलाकत का बदला लेगा। हफ्ते को मुल्क के तमाम नशरियाती इदारों पर नश्र होने वाले खिताब में रूहानी ने जुमे को तेहरान के नवाह में घात लगाकर हलाकत के इस वाक़े का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया है। हसन रूहानी का कहना था कि ईरानी अवाम समझदार हैं और वो इसराइल के किसी जाल में नहीं आएंगे और यकीनन किसी मुनासिब वक्त पर अपने साइंसदान की हलाकत का ज़रूर बदला लिया जाएगा। तो इस तरह से ईरानी सदर ने यह भी कहा कि एक बार फिर एक आलमी मगरूर के किराए के इसराइली फ़ौजियों ने
اپنے ہاتھ ایران کے ایک اور عظیم بیٹے کے خون سے رنگ لیے ہیں، تاہم ایران فخری زادہ کی ہلاکت سے اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ کہتے ہوئے جو انہوں نے پوری طرح سے اعلان کیا ہے کہ اس موت کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے کہ رجب طیب اردوغان نے ایک تازہ بیان دیا ہے جو تمام مسلم ممالک کو اس میں ایک الگ ہی رہنما بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسلمان اپنے عقائد، زبان، نام اور لباس کی بنیاد پر ظلم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے انہوں نے بیان جاری کیا، کسی کے مذہب اور عقیدے کی توہین کسی طور پر اظہار رائے کی آزادی نہیں۔ فرانس میں پیغمبر اسلام کی توہین کو سوچ اور اظہار کی آزادی کا نام دیا گیا ہے، جو ایک انتہائی غلیظ خیال ہے۔ انہوں نے امریکی مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ اسلامی شعائر و مقدسات ہماری اقدار پر مسلسل حملوں کے بعد ضروری ہو گیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اسلام کی دفاع کے مشترکہ ایجنڈے پر ایک ہو جائے۔ صدر رجب طیب اردوغان کا مسلم سوسائٹی امریکا کے 23ویں سالانہ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ظلم، لاقانونیت اور غیر حق بجانب کارروائیوں کے سامنے خاموشی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ جی ہاں، جناب اردوغان نے جمعیت مسلم امریکہ کے سالانہ کنونشن سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہوئے امسال نہ صرف عام وبا کے باعث بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ سرعت سے پھیلنے والے اسلام دشمنی وائرس کے خلاف نبرہ آزما ہونے پر مجبور ہونے کی توضیح کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے سے جمہوریت کا گہوارہ تصور کیے جانے والے ممالک میں ثقافتی نسل پرستی، تفریق بازی اور عدم رواداری اب خفیہ نہ رکھ سکنے کی سطح تک جا پہنچی ہے۔ اسلام اور غیر ملکی دشمنی کی اب سیاست کو اسیر بنانے، روزمرہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے، حکومتی پالیسیوں کو رخ دینے والی ایک تحریک کی ماہیت اختیار کرنے کا ذکر کرنے والے جناب اردوغان کا کہنا تھا کہ متعدد ممالک میں عقیدے سے لے کر لسان یا پھر لباس کے باعث مسلمانوں سے اجنبیت ایک عام فعل بن چکا ہے۔ سویڈن اور ناروے میں قرآن کریم کو شہید کیا جانا، فرانس میں پریس آزادی کے نام پر پیغمبر اسلام کی گستاخانہ خاکوں کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے تقدس کی پامالی اس تحریک کی چند مثالیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس وقت تمام تفریقے کو پیچھے ڈال کر کے متحد ہو جائیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی نے ایک دفعہ پھر کشمیر کے حق میں آواز بلند کر دی ہے۔ جی ہاں، مسلم ممالک متحد ہو کر کشمیر، روہنگیا، ویغور مسلمانوں کے مظلوم اور یورپ میں تعصب کا نشانہ بننے والے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائیں، یہ کہتے ہوئے ترک وزیر خارجہ میولوت چاوشولو نے وہ آئی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کیا اور اس کا پرزور انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، آئیے ایک اور چھوٹی سی خبر اور تصاویر رکھ کر کے میں آپ سے اجازت لوں کہ امام بخاری اور ابو علی سینا کا یہ شہر دیکھیے، اس کو بخارا کہا جاتا ہے، اسلامی علوم و فنون اور تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ کچھ تصاویر آج سوشل میڈیا میں گردش کرتی ہوئی ملی تو سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ بخارا ازبکستان کا 5واں سب سے بڑا شہر اور صوبہ بخارا کا صدر مقام ہے۔ اس کا طرز تعمیر اور آثار قدیمہ ایرانی تاریخ اور فن کے ستونوں میں سے ایک ہے اور یہ مانا جاتا ہے یہ ہے بخارا۔ ناظرین، یہاں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔